زندگیوں پہ آئے باپ۔ خداوند آج جو شہانہ داخلہ آپ ان کی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں مسیح، وہ ان کی زندگی میں 100 گنا پھل کو لے کر آئے خدا۔ یہ ان یہودیوں کی طرح نہ ہو باپ جو اپنے فائدے کے لیے آپ کے سامنے ڈالیاں لہرا رہے تھے۔ یہ اس مسیحیت پہ چلے باپ جس مسیحیت پہ آپ چاہتے ہیں باپ۔ یہ آپ کے احکامات پہ چلے باپ، یہ آپ کی مرضی کے مطابق مانگے باپ۔ ان کی زندگیوں میں آج کا کلام بابرکت ٹھہرے باپ، مسیح یسوع کے نام سے آمین آمین۔ گڈ مارننگ ایوری ون، آپ سب تشریف رکھیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ Have a blessed Palm Sunday۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے ہم نے پچھلی بار کیا کلام سیکھا تھا جب ریورنڈ طارق والد صاحب آئے تھے؟ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، مصلوبیت کے بارے میں سیکھا تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا کے تخلیق ہونے سے پہلے موجود تھے۔ وہ بنی آدم سے پہلے بڑا جو تھا وہ ذبح ہوا تھا۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے یسوع مسیح کے بارے میں سیکھا۔ آج ہم اس واقعے کے بارے میں سیکھیں گے جو شہانہ داخلہ یسوع مسیح کا یروشلم میں ہوا تھا۔ کتنے لوگ بائبل مقدس اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنی بائبلز کو ہاتھوں میں لہرائیں؟ ہاللیلویہ۔ آپ سب میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں۔ مرکز اس کا 11واں باب، اس کی پہلی سے 9ویں آیات تک۔ مرکز اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیات سے آنورڈ۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے: جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت انیا کے پاس آئے، اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی اسے یہاں بھیج دیں گے۔ بس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے 22 نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور ان کو جانے دیا۔ بس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے: ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ آمین۔ ہم اس سکرپچر میں دیکھتے ہیں، اس ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں یروشلم میں یسوع مسیح کی آمد۔ آمین۔ اور اگر ہم غور کریں تو یسوع جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف آ رہا تھا۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ لوگوں کی کیا نیت ہے اسے ویلکم کرنے کے لیے۔ یسوع جانتا تھا لوگوں کے دلوں میں کیا تصورات ہیں۔ یسوع جانتا تھا یہ کیوں ڈالیاں لہرا رہے ہیں۔ یسوع جانتا تھا ان کے نعروں کے پیچھے کیا وجہ ہے، پر یسوع نے، ہم دیکھتے ہیں، قبول کیا انہیں۔ ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا تب بھی لوگ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور زبردستی یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، پر یسوع نے زبردستی ان کے اندر سے نکل کر آگے کو بنا دی۔ پر جب یہاں ہم غور کرتے ہیں، جب یروشلم میں یسوع داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں کو اجازت مل گئی ہے کہ یسوع مسیح کو وہ بادشاہ کی طرح پکارے۔ انہوں نے اپنے کپڑے یسوع کی راہ میں بچھائے، اور پرانے وقتوں میں جب لوگ اپنے کپڑے کسی کی راہ میں بچھاتے تھے تو وہ اسے اپنا بادشاہ تصور کرتے اور تسلیم کرتے تھے۔ آج سے 2000 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ یسوع جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف یروشلم کی طرف جا رہا تھا۔ ہفتے والے دن یسوع بیتنیا میں تھے اور اتوار کی صبح یسوع یروشلم میں داخل ہونے کو تھے۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کو فالو کر رہے تھے۔
یاد رکھیں یروشلم کی کل آبادی 3 سے 4 لاکھ عموماً طور پہ ہوتی تھی، پر اس وقت عید فصح بھی تھی اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ یروشلم کی طرف رخ کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس وقت جو یروشلم کی آبادی تھی عید فصح کے وقت وہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ کے اراؤنڈ تھی، اندر تھی، اور بہت سے لوگ یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہو گئے جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو گئے۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح یروشلم کو آتے وہ لازر والے معجزے کو کر کے آ رہے تھے، لازر نکلا، اور بہت سے لوگ یسوع مسیح کو اس لیے بھی فالو کر رہے تھے کہ وہ دیکھ پائے کہ ایسا کون شخص ہے جس نے لازر کو زندہ کیا، وہ دیکھ پائے کہ 4 دن کا مردہ لازر اب کیسا دیکھتا ہے۔ بہت سی بھیڑ یسوع مسیح کے ساتھ تھی، ہزاروں لاکھوں میں لوگ یسوع مسیح کے ساتھ جا رہے تھے یروشلم کی طرف۔ یہودیوں کے جو لیڈر ہیں سردار کاہن، وہ یسوع کو مارنا چاہتے تھے۔ کائنڈلی یہ پرابلم جو ہے نا یہ سارٹ آؤٹ کریں، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے بہت زیادہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ جب میں کلام سناؤں تو آپ کے ساتھ والی بہن اس لیے نہ سن پائے تاکہ کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں، سب کو سننے دیں، آمین۔ یہودیوں کے جو لیڈر تھے سردار کاہن، وہ یسوع کو پکڑ کر قتل کرنا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ہم اسے عید فصح پہ جب یروشلم میں یسوع داخل ہونے کو تھا تو تب یہودیوں کی عید فصح تھی۔ وہ جانتے تھے اگر ہم کراؤڈ میں اسے قتل کرنے کو جائیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ یسوع مسیح کے کیے ہوئے معجزات کو جانتے ہیں، اور ابھی فریش معجزہ ہوا تھا لازر کا۔ وہ جانتے تھے کہ خطرہ اگر ابھی ہم یسوع پہ اٹیک کریں گے، پر یہ ان کی پلاننگ تھی۔ یسوع چاہتا تھا وہ یسوع کو پکڑیں اور صلیب دیں۔ اگر آپ متی 26واں باب اس کی 4 اور 5 آیت میں دیکھیں تو کچھ یوں مرقوم ہے، اور وہ مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ یسوع چاہتا تھا کہ وہ میرے خلاف سازش کرے۔ لوگ چاہتے تھے کہ یہودیوں کے سردار کاہن چاہتے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی عید فصح ہے، بہت سے لوگ اس کے ارد گرد ہیں، پر یسوع چاہتے تھے کہ زکریا کی کتاب میں جو نبوت ہوئی ہے وہ پوری ہو۔ ہم آگے جا کے اس پہ غور کریں گے۔ یسوع چاہتا تھا کہ وہ سازش کرے، یسوع چاہتا تھا کہ وہ یسوع کو پکڑے اور یسوع مصلوب کیا جائے۔ آپ غور کریں کہ جب یسوع یروشلم میں داخل ہو رہا تھا تو کپڑے بچھائے جا رہے تھے، نعرے لگائے جا رہے تھے، اور یسوع مسیح جوان بچے پر، جوان گدھے پر داخل ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ نشان جو ہے یہ اس بات کی علامت تھی کہ یسوع پرامن ہے، وہ سلامتی کا شہزاد ہے۔ جب بھی کوئی گدھے کے ساتھ داخل ہوتا تھا تو یہ تصور کیا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، یہ سلامتی کی خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ ہاں یسوع لڑائی تو کرنے آیا تھا، لوگ ڈالیاں لہرا رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم رومیوں کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، اب لڑائی جھگڑا ہوگا، اب قتل و غارت ہوگی، ہم اپنے اختتام پہ پہنچیں گے، ہم پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے، ہمارا بادشاہ ابن داؤد کی نسل سے جس بادشاہ نے، جس مسیحا نے ہمارے لیے آنا تھا، اب وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اب ہم تمام حکومتوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ پر یسوع ایسا نہیں چاہتا تھا، یسوع جنگ نہیں چاہتا تھا۔ یسوع لڑنے تو آیا پر رومیوں سے نہیں، ابلیس سے۔ یسوع لڑنے تو آیا پر بولے ابلیس سے۔ تو آپ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں؟ آپ کی اصل جنگ ابلیس کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یسوع کو معلوم تھا کہ رومیوں سے زیادہ، رومن سے زیادہ بہتر ہے، اس وقت کی رومن امپائر سے زیادہ بہتر ہے میں نے ابلیس سے لڑنا سکھاؤں۔ آج گھروں میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے فالٹ کس کا ہے۔ اگر آپ اسپرچول ہیں تو آپ سمجھ پائیں گے آپ کے ہسبینڈ کے پیچھے ابلیس چھپا ہے، آپ کو ابلیس سے لڑنا ہے۔ آپ کی وائف کے پیچھے ابلیس چھپا ہے، آپ کو ابلیس سے لڑنا ہے۔ آپ کے بھائی کے پیچھے ابلیس چھپا ہے، آپ کو ابلیس سے لڑنا ہے، نہ کہ اپنے بھائی سے لڑنا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح بھی انہیں یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ اب خون اور گوشت سے ہماری جنگ نہیں ہے، بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہماری جنگ ہے جو آسمانی مقاموں پر رہتی ہیں۔ یسوع ان کی سوچ کے مطابق نہیں تھے، وہ چاہتے تھے یسوع انسانوں پر ظلم کرے اور ہمیں دوبارہ سے بادشاہی دے، پر یسوع چاہتا تھا کہ ابلیس کے ہاتھوں میں سے لوگ بچائے جائیں۔ یسوع چاہتا تھا کہ ابلیس کے ساتھ
لوگ جنگ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بار یسوع مسیح کو بادشاہ تصور کیا یہودیوں نے، پر ہر بار یسوع مسیح ان میں سے بھیڑ میں سے نکل آتے تھے، کیونکہ جو بادشاہ بھیڑ میں تصور کرتی تھی یسوع وہ بادشاہ نہیں تھا. یسوع سلامتی کا شہزادہ تھا اور بھیڑ انہیں کچھ اور سمجھتی تھی. اگر ہم زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں تو کچھ یوں مرقوم ہے: بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار. ہلیلویہ. ہم نے دیکھا کہ بہت بار خداوند یسوع نکل آتے تھے جب لوگ انہیں بادشاہ بادشاہ پکارتے تھے، پر یروشلم میں جیسے ہی وہ داخل ہوئے خداوند یسوع نے اجازت دی، کیونکہ خدا کے کلام کو اور زکریا کی اس کتاب کی نبوت کو یسوع نے پورا کرنا تھا کہ لوگ اسے بادشاہ بولیں. ہلیلویہ. اور خداوند ہر بات میں باپ کی مرضی پورا کرتا تھا. خداوند نے جتنے بھی کام کیے وہ سب خداوند کی مرضی کے مطابق تھے. آپ اگر مسیح ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں، تو سوچیں کیا آپ باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں؟ سوچیں جو احکامات خداوند نے آپ کو دیے ہیں کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ یسوع امن اور صلح کا نشان یروشلم میں لے کر آیا اور لوگ یروشلم میں اسے مصلوب کرنا چاہتے تھے. اسی یروشلم میں جس میں وہ صلح کا سلامتی کا پیغام لے کر آیا، اسی یروشلم میں اسے مصلوب کیا گیا. اسی یروشلم میں وہ زندہ ہوا. دھیان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے آج یروشلم آپ کی فیملی ہو سکتا ہے آج یروشلم آپ کا علاقہ ہو سکتا ہے آج یروشلم آپ کی ورکنگ پلیسز ہو. لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہو، لوگ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہو. یسوع مسیح جب یروشلم میں آیا، بہت سی پرابلمز یسوع مسیح کے سامنے آئی، اسے مصلوب کیا گیا، پر پھر بھی وہ وکٹری پا کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. اگر آپ اپنے خاندان کو یروشلم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرابلمز آئیں گی، پر انہی پرابلمز میں آپ زندہ بھی ہوں گے جیسے یسوع تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. آپ اپنے علاقوں میں روشن ہوں گے نور اور نمک کی طرح، جیسے یسوع تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کے روشن ہوا. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ زوردار تالیاں بجائیں. میرے پیچھے بولیں. ہمیں یسوع نے فتح یابی سے بڑھ کے غلبہ دیا. میرے پیچھے بولیں. ہمیں یسوع نے فتح یابی سے بڑھ کے غلبہ دیا. ہماری بیماریوں پہ، ہماری مشکلات پہ، ہماری پریشانیوں پہ. اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یسوع کب جنگ کا اعلان کرے. 4 دن گزر گئے یسوع کو یروشلم میں آتے ہوئے. 4 دن اب گزر چکے ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں کب یسوع اعلان کرے گا، کب ہم جنگ کریں گے. 4 دن تک یسوع نے کوئی اعلان نہیں کیا بادشاہی کا جیسی وہ بادشاہی چاہتے تھے. 5ویں دن انہوں نے اپنا نعرہ بدل دیا. ایک وہ وقت تھا جب وہ نعرہ لگا رہے تھے ہوشنا ہوشنا ابن داؤد. ایک وہ وقت ہے 5ویں دن ان کا نعرہ تبدیل ہو کے یہ ہو گیا اسے صلیب دی جائے، اسے صلیب دی جائے. سوچیں انسانی فطرت کیا ہے. 4 دن یہودی لوگ نعرہ لگا رہے ہیں ہوشنا، اور جب یسوع ان کے ذہن کے مطابق نہیں ملا انہیں یا ان کے ذہن کے مطابق یسوع نے کام نہیں کیا تو 5ویں دن ان کا نعرہ بھی تبدیل ہو گیا، اسے مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو. آج بہت سے لوگ چرچ تو آتے ہیں، 4 دن جب ان کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا تو 5ویں دن وہ باپوں کی طرف رخ کرتے ہیں. 5ویں دن وہ خداوند سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خداوند تو میری سنتا کیوں نہیں؟ آج بھی کلیسیاؤں میں یہودیوں کی طرح لوگ موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں یسوع ہمارے ذہن کے مطابق چلے، پر یسوع آپ کو اپنے ذہن کے مطابق چلانا چاہتا ہے. یسوع مسیح اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے جب آپ رگڑے تو وہ نکل کر باہر آئے اور کہ جی میرے آقا کیا حکم ہے. یسوع اپنی مرضی آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے. ہلیلویہ. اکثر لوگ یسوع کو اپنے ساتھ بٹھا تو لیتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ، پر یسوع کو پھر بھی انسٹرکٹ کرتے ہیں یسوع نہیں دائیں نہ مڑی بائیں مڑ جا. یاد رکھیں جب آپ نے اس کو اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا ہے تو اسے پتہ ہے کس راستے پر چلنا ہے، کون سا راستہ خراب ہے اور کون سا راستہ ٹھیک ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے اس کے منصوبے ہمارے لیے آسمان ہے اور ہمارے منصوبے زمین ہے. کتنا ڈسٹنس ہے زمین اور آسمان میں. ہمارے منصوبے زمین ہے، حقیر ہے، اس کے منصوبے آسمان کے پاس ہے. ہلیلویہ. آسمان جتنی بلندی پر ہے اتنی بلندی پر یسوع کے منصوبے آپ کے لیے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بے وقوفی بھی ہماری حکمت سے زیادہ ہے.
ہم جتنے مرضی حکمت میں آ جائیں، لکھا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بیوقوفی بھی انسانوں کی حکمت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اپنی مرضی پر مت چلیں، خداوند کی مرضی پر چلیں۔ ہاللیلویہ۔ پر ایٹ دا اینڈ جب لوگ شہانہ داخلہ ڈالیوں کے ساتھ کر رہے تھے تو لکھا ہے یسوع رویا۔ کیوں رویا؟ لوگ تو استقبال کر رہے ہیں، پر بائبل کہہ رہی ہے یسوع رویا ان کو دیکھ کر۔ لوکا 19واں باب اس کی 41ویں اور 42ویں آیت میں لکھا ہے، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی۔ لوگ ڈالیاں لے رہے ہیں، پر یسوع کو ان کی نجات کی فکر ہے۔ یسوع جانتے تھے کہ ابلیس نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ یہ ڈالیاں تو لے رہے ہیں پر محض دکھانے کے لیے، یہ نجات کی ڈالیاں نہیں ہیں، یہ توبہ کی ڈالیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانوں میں قبولیت کی ڈالیاں ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسانوں میں قبولیت سے بہتر ہے خداوند میں مقبولیت حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ بہت سے لوگ آپ کو ڈالیاں لے لاتے ملیں گے آج بھی، اور جلوس میں بھی آپ دیکھتے ہیں، پر کیا وہ اس ڈالیوں کے پیچھے کے ریزن کو جانتے ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ڈالیاں کیوں لہرانی چاہیے؟ یسوع چاہتا ہے کہ اس سے پہلے آپ ڈالی لہرائیں، آپ توبہ کر کے ڈالی لہرائیں۔ میری دعا ہے کہ یہ 42ویں آیت آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ نجات کو دیکھ پائیں، نجات آپ سے چھپ نہ پائے، جیسے 42ویں آیت میں یہودیوں سے نجات چھپ گئی تھی اور وہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ جنگ ہوگی اب۔ پر یسوع چاہتا ہے آپ کی جنگ ہو، پر انسانوں سے نہیں، ابلیس کے ساتھ۔ آمین۔ کتنے لوگ تیار ہیں ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ کہیں خداوند تیرا شکر۔ اپنی نجات کے بارے میں سوچو۔ یہ ڈالیاں اس چیز کا پیغام ہے کہ یسوع اس لیے یروشلم میں آیا تاکہ لوگ نجات پائیں، تاکہ لوگ توبہ کریں۔ ہوشنا کے نعرے وہ بھی لگا رہے تھے۔ کتنے لوگوں نے آج ہوشنا کے نعرے لگائے یا کل لگائے ہوشنا کے نعرے؟ ہوشنا کے نعرے آپ بھی لگا رہے ہیں۔ اس وقت لوگ اپنے کپڑے بچھا رہے تھے، آپ بھی خداوند کو عزت دیتے ہیں کہ وہ آپ کا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ پر یاد رکھیں، یہودی لوگ اپنی جسمانی فائدوں کے تحت اس کا استقبال کر رہے تھے۔ کیا آپ صرف اپنی برکت کے تحت تو نہیں اس کا استقبال کر رہے آج کے دن؟ کیا آپ اس کے چرچ میں صرف شفا کے لیے تو نہیں آتے؟ کیا آپ اس کے چرچ میں، اس کی حضوری میں صرف مالی برکات کے لیے تو نہیں آتے؟ کیا آپ اپنے جسمانی فائدوں کے لیے اس کی حضوری میں تو نہیں آتے جیسے اس وقت یہودی اپنے جسمانی فائدوں کے لیے اس کا استقبال کر رہے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ لمحہ فکری ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ایمان یہ ہے کہ خدا تو ٹھیک کرے یا نہ کرے تو تب بھی میرا خدا ہے۔ خداوند تو مالی پریشانیوں میں سے مجھے نکالے یا نہ نکالے تو تب بھی میرا خدا ہے۔ میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، 50% پریئرز یا 50% پریئرز یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں اچھا بزنس ملے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو آگے کہتے ہیں ہمیں روحانیت میں خدا بڑھائے، ہمارے لیے دعا کریں۔ آمین۔ یہ دعا خداوند کے دل کے مطابق ہے، ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ آمین۔ بہت سے لوگ آپ بھی دیکھیں گے جب آپ لیڈرشپ میں آئیں گے، لوگ آتے ہیں اور اپنی جسمانی چیزوں کے لیے دعا کراتے ہیں، اور میں خوشی خوشی کرتا ہوں، پر یسوع صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی جسمانی خواہشوں کو آگے رکھیں۔ یسوع چاہتا ہے آپ اپنی جسمانی خواہشوں سے افضل اپنی روحانی خواہشات کو رکھیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں انہیں نبوت کا توڑا ملے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے شفا کے لیے دعا کریں، لوگوں کی زندگی میں شفا نازل ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں جب وہ بدروؤں کو دیکھیں بدروئیں نکل جائیں؟ یہ روحانی چیزیں ہیں جو خداوند کی بادشاہی کو بڑھائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اس کے لیے سٹینڈ لینا شروع کریں۔ مجھے ایک عورت کی کہانی یاد ہے، وہ عورت پیرالائز تھی، بڑے کروسٹس میں گئی، بہت کنونشنز میں گئی، اسے ہیلنگ نہیں ملتی تھی، پر اس نے خدا کو چھوڑا نہیں، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ منتھس کے بعد ایک ایسا کروسڈ آیا جہاں پہ اس کے جیسے اور بھی پیرالائز لوگ تھے، اور وہ اپنی فکر چھوڑ کے، وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید خدا اسے ہیل نہیں کرنا چاہتا، پر میں خدا کی خدمت کروں گی، یہ اس کی وفاداری تھی۔ وہ بیزار نہیں ہوئی، اس نے کہا خداوند تو ٹھیک کرے یا نہ کرے تو تب بھی میرا خدا ہے۔
اور وہ پیرالائز لوگوں کو آگے لے کر جا رہی تھی اپنی ویل چیئر کے ساتھ، وہ خود ویل چیئر پہ اور وہ پیرالائز لوگوں کو آگے ویل چیئر پر لے کر جا رہی تھی. اور جب پاسٹر نے دیکھا کہ میں اس شخص کے لیے ویل چیئر پہ دعا کر رہا ہوں اور نیچے ایک عورت ویل چیئر پہ ہے اور وہ بھی ہاتھ بڑھا کے اونچی اونچی دعا کر رہی ہے خداوند اس سے شفا یاب کرے، اس عورت کو پاسٹر نے سٹیج پہ بلایا اور بولا بہن تو کیوں نہیں آئی؟ کہتی میں بڑی کنونشنز پہ گئی، بڑے کروسٹس پہ گئی، مجھے شفا نہیں ملتی. اس نے کہا خداوند کا روح مجھے بتا رہا ہے کہ تیری وفاداری دیکھ کے خدا تجھے شفا دینے والا ہے. ہاللیلویہ. اس کو شفا ملی، اسی وقت ملی. پر یاد رکھیں اس کے پیچھے کے سیکرٹ کو دیکھیں، وہ اپنی شفا بھول کے دوسروں کی شفا کو آگے کر رہی تھی. وہ بول رہی تھی یسوع آپ کو ٹھیک کرے گا، آپ سٹیج پہ چلیں، خود وہ پیرالائز ہے. آپ کو جو بیماریاں ہیں اپنے ذہنوں میں سوچ لیں اور 5 ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جنہیں سیم بیماریاں ہیں. ہاللیلویہ. اگر آپ کو ہیڈک ہوتی ہے 5 ایسے لوگ ڈھونڈ لیں جن کو سیم ہیڈک پرابلم ہے. اگر آپ کو شوگر ہے 10 ایسے لوگ ڈھونڈ لیں جنہیں شوگر ہے اور دعا کرنا سٹارٹ کریں. آپ جو بوئیں گے آپ اپنی زندگی میں کاٹیں گے. ہاللیلویہ. آپ کو جب شفا نہ ملے اور آپ شفا کا پیغام آگے تک پہنچائیں تو خداوند اپنے تخت سے آپ پہ نظر کرتا ہے. کیسا کون ہے جسے شفا نہیں مل رہی اور پھر بھی کہہ رہا ہے یسوع معجزے کرتا ہے؟ یہ وفاداری ہے جو اس وقت کے یہودیوں میں نہیں تھی. وہ جسمانی چیزوں کے پیچھے تھے اور یسوع چاہتا ہے کہ آپ ڈالیاں تو لے لائیں پر روحانی چیزوں کی خواہشات. ہاللیلویہ. یہودیوں میں اور آپ میں یہی فرق ہے. وہ ڈالیاں لے رہے تھے اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے، آپ ڈالیاں لے رہے ہیں خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے. بولے میں ڈالیاں لے رہی ہوں خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے. آمین. کتنے لوگ چاہتے ہیں خدا کی مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرابلمز آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اس کو چھوڑنا مت. آمین. ابلیس آپ کی آزمائش کرتا ہے، خدا آپ کا امتحان کرے گا. ہر چیز ہوگی پر جو لوگ امتحان میں پاس ہوتے ہیں وہی نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں. جب آپ امتحان میں پاس ہوں گے، پرابلمز فکرے، میں ایسے چرچ کے لیڈرز کو جانتا ہوں جن کے گھر بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کے لیے خوشی سے دعا کر کے کہتے ہیں خداوند آپ کو مالی برکت دے گا. آمین. میں ایسے چرچ کے لیڈرز کو جانتا ہوں جن کے اپنے پاس شفا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خداوند آپ کو شوگر سے رہائی دے گا اور وہ خود شوگر میں ہے. آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں یہی کہیں گے کہ ہم شوگر سے آزاد ہیں. ہاللیلویہ. ہم مالی پرابلم سے آزاد ہیں. انسانی سوچ میں نہ رہیں. یہودی لوگوں پہ افسوس کیا یسوع مسیح نے. ڈالیاں لے رہے تھے پر آپ آج ان یہودی لوگوں کی طرح ڈالیاں تو نہیں لے رہے. کلام کے دوران بھی مالی چیزوں کی طرف دھیان ہے، بینک بیلنس کی طرف دھیان ہے، پراپرٹی کی طرف دھیان ہے. یہ سب چیزیں فانی ہیں چرچ. یہ آج ہیں کل نہیں ہے. بہت سے لوگ یسوع کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یسوع سے جب برکت ملتی ہے اور ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب وہ برکت واپس چلی جاتی ہے تو وہ یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے برکت چھین لی گئی ہے. یاد رکھیں آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ برکت آپ سے چھین لی جاتی ہے. آج اس سلامتی کے شہزادے کو اپنی زندگی میں پکاریں، اس یہوہ یری کو اپنی زندگی میں پکاریں جو آپ کو مہیا کرنا جانتا ہے. ہاللیلویہ. اور کہیں خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. میرے پیچھے بولیں کہیں خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. خداوند مجھے جسمانی خواہشوں سے باہر نکال اور مجھے روحانی خواہشوں کا طالبگار بنا دے. سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم مل کے ورشپ کریں گے. رے کھالے بیرے سے، ریشا کھالی بارہ سے، رے بوسو کولو بورو سے، رے بیس سے کھیلے بیرے سے. خداوند آج ان کی زندگیوں پہ کام کرے باپ. آج خداوند یہ آپ کی مرضی کو جاننا سیکھے باپ. آج خداوند یہ آپ کی مرضی کو پورا کرے باپ. آج باپ آپ ان پر رحم کرے باپ. آج خداوند جب آپ ان کی زندگیوں میں داخل ہو تو باپ یہ آپ کو جانے، آپ کو سمجھے اور آپ کا استقبال پورے دل اور پوری جان سے کرے، نہ کہ ان یہودیوں کی طرح باپ جو اپنے فائدوں کے لیے آپ کا استقبال کرتے تھے، جو اپنے فائدوں کے لیے باپ آپ کی حضوری میں آتے تھے. باپ یہ اپنے فائدوں سے زیادہ بڑھ کے آپ کی بادشاہی کے کاموں پہ نظر کریں باپ. ریشے کھیلے میرے سے، ری کھولو بورو سے کھیلے میرے سے. آج باپ ان کی زندگی پہ رحم کر باپ. آج باپ انہیں بخش دے
تاکہ خداوند یہ آپ کے پلانز کو جان سکے باپ. آپ کے پلانز خداوند، آپ کا کلام کہتے ہیں آپ کے منصوبے ہمارے لیے افضل ہیں، جو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کے دل میں آئے ہیں، اور نہ کوئی تصور کر سکتا ہے. اتنے گریٹ پلانز باپ آپ کے ہماری زندگیوں میں. جو لوگ آج پریشانیوں کی حالت میں آئے ہیں باپ، خداوند وہ آپ کے یروشلم میں آنے کی قدرت سے آج جی اٹھے باپ. وہ آپ کے یروشلم آنے کے مسا سے آج جی اٹھے باپ. آپ کو مسا کر کے یسوع یروشلم میں بھیجا گیا تاکہ آپ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دیں، تاکہ آپ باپ کروسیفکشن کا اقرار کریں اور اسے پورا کریں باپ. ان کی زندگیوں میں آج آپ کی قدرت اور قوت پوری ہو مسیح یسوع کے نام سے، آمین. ریبے سے کھیلے بیرے سے ہم مل کے ورشپ کریں گے ارمان کے ساتھ. اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں آج خداوند کے کلام کے لیے. ریشے کے لے بیرے سے، رے کولوں بورو سے کے لے بیرے سے، ریشے کے لے بیرے سے. تو زور ہمارا ہے، فتح